نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ظل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شم جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے مل کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی ہی دیر سے آپ حضرات نعت پاک سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارے پالی کے اندر ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے، یہاں لوگوں کو قرآن کم پڑھنا آتا ہے، نعت زیادہ پڑھنی آتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ مدارس کا اور مکاتب کا اگر دورہ کریں گے اور جا کر کے بچوں کا ملاحظہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ہر بچے کو نعت تو گنگنانا آتا ہے لیکن کسی کو ترتیل و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جس چیز کا اس امت مسلمہ کو یہ درس دیا گیا تھا کہ تم پر فرض کیا ہے، علم سیکھنا فرض ہے۔ اگر تم علم نہیں سیکھو گے، آپ کو معلوم ہے حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر کیا کیا ماحول تھا، آپ بیانات کے اندر سنتے رہتے۔ زنا عام تھا، بدکاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، جوا عام تھا، ماں باپ کو ستایا جاتا تھا، بیٹیوں کی کوئی قدر نہیں تھی، بیواؤں کی کوئی قدر نہیں تھی۔ آپ توجہ کریں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہر برائی کے لیے ایک الگ عنوان کی ضرورت تھی، ایک الگ موضوع کی ضرورت تھی۔ شراب نوشی کو کیسے روکا جائے، حرام کاری کو کیسے روکا جائے، بدکاری کو کیسے روکا جائے، ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے، جہالت کا دورہ ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ وہ جاہل قوم جس کو کافور اور نمک کے اندر فرق کرنا نہیں آتا تھا، جو بہن بیٹی کے اندر فرق نہیں کرتے تھے، بسا اوقات تو حالتیں اتنی بری تھی کہ اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ ماں تک سے زنا کر دیا کرتے تھے۔ بہن کی کوئی عزت نہ تھی، بیٹی کی کوئی عزت نہ تھی، ایسا ماحول تھا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، یہاں معاملہ یہ تھا ہر برائی کو مٹانے کے لیے بہت ساری تحریکیں بناتے نا، الگ الگ برائی کے خلاف تحریکیں اٹھتی ہے، دنیا کے اندر جنم لیتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے، مکہ کا یہ حال تھا، اتنا برا حال دیکھ کر کے آپ نے کوئی ایک عنوان نہیں چنا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو بیٹیوں کو درگور کیا کرتے تھے،
بیواؤں کی قدر نہیں کرتے تھے، ماں سے زنا کرتے تھے، باپ کو منڈی کے اندر بیچ دیا کرتے تھے، بیٹی کو قبر کے اندر زندہ دفنا دیا کرتے تھے، ان کو کچھ نہیں دیا بلکہ علم کی دولت عطا فرمائی، علم کی دولت سے اور اس کے زیور سے آراستہ کر دیا، تو جتنی برائیاں تھی علم کی دولت سے سب کا صفایا ہو گیا۔ سبحان اللہ بولے، علم کی وجہ سے۔ اور ہماری اولاد، ہماری جنریشن اس سے بالکل خالی۔ ابھی پروگرام جب شروع ہوا تو چھوٹے چھوٹے بچے جن کو لڑکھڑا چلنا تک نہیں آتا تھا، وہ اٹھ کر کے مائک اٹھا کر کے، ان کو نعت کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تجوید کے ساتھ پڑھانے کی ضرورت تھی۔ ظاہر سی بات ہے نا، لوگ دیکھتے ہو نعت خواں کے اتنے نوٹ آ رہے ہیں تو اب کیا کریں؟ ظاہر سی بات اس دور کے اندر اور کیا چاہیے لوگوں کو؟ دین ہاتھ سے چلا جائے، دین کا نام و نشان گھر میں نہ رہے، قرآن کی تلاوت نہ ہو، سجدے نہ ہو، کوئی فکر نہیں ہے، دین چلا جائے، پیسہ آ جائے۔ یہی تو اس قوم کا طریقہ ہے، یہ اس دور کی قوم کا طریقہ ہے، حقیقت ہے یہ۔ پھر کہتے ہیں علماء کہتے ہیں، علماء کیا کریں؟ علماء کی سنتے ہیں آپ؟ کتنی سنتے ہیں علماء کی؟ ہزاروں سال جن لوگوں نے دین کی تبلیغ کے اندر گزار دیے اور وہ تبلیغ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، لیکن قوم ابھی تک وہی کھڑی ہے، قوم ابھی تک اپنی برائیوں کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ علم تھا، آپ کو معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے کر کے آئے، توجہ چاہتے علماء کرام کی، 6 لوگوں کو قلم پکڑ کے حضرت لکھنا آتا تھا۔ کتنے لوگوں کو؟ 6 لوگوں کو قلم پکڑ کر لکھنا آتا تھا۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ ایک پروگرام ہو جائے، پورے محلے میں دھمال مچ جائے، نعت خانوں کی ویڈیو چلی جائے، علماء مشہور ہو جائے، حضرت بڑی مسجد کے امام ہیں، مدینہ مسجد پوری پالی کے اندر نہیں ہے، بڑا کام کر دیا، شاندار تقریر کرتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پر نگاہ رکھتا ہے، کوئی کتنا بڑا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ میں تیرے سفید کپڑوں کو، تیری خوبصورتی کو، تیری ظاہری چیز کو نہیں دیکھتا، ارے تو کتنا ہی میلا رہے، اگر تیرا دل پاک ہے تو میں اس دل پر نگاہ رکھتا ہوں۔ اللہ تو دلوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ آقا کریم جب مدینہ شریف کے اندر تشریف لے کر کے آئے، 6 لوگوں کو قلم پکڑ کے لکھنا آتا تھا۔ انقلاب کیسے لائے؟ دنیا کے اندر انقلاب آیا، قوموں نے انقلاب بپا کیا، لیکن وہ چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے تھا، پھر ختم ہو گیا، لوگ پرانی روش پر آ گئے۔ لیکن میرے آقا کریم نے جو انقلاب بپا کیا، ظاہری انقلاب نہیں تھا بلکہ باطنی انقلاب تھا، روحوں کو تبدیل کر دیا میرے نبی نے، میرے مصطفیٰ نے لوگوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ لوگ جو گھوڑوں کو پانی پلانے کے وقت ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، پھر وہ ایک دوسرے کی محبت میں ایسے گم ہو گئے، پھر وہ ایک دوسرے کے لیے مر کٹنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ کیسے چینجنگ آ گئی؟ عرب کے اندر اتنے سخت لوگ تھے، ہمارے پالی کے تو بڑے نرم لوگ ہیں بیچارے، اتنے سخت لوگوں کے اندر ایسا انقلاب کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ علم کی وجہ سے آیا۔ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو 6 لوگوں کو قلم پکڑ کر لکھنا آتا تھا۔ ہزاروں سال گزار دیے، 10-20 سال تو ہماری نظر میں کچھ نہیں ہے، بڈھے ہو گئے، 70 سال کی عمر ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک آ کر کے مسجد میں سجدہ نہیں کرتا۔ عمرے کر کے آئے جناب، عمرے کر کے آ رہے ہیں، عمرے 1000 کر لے، عمروں سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز فرض ہے، عمرہ نہ کر، لیکن تو پہلے اپنی مسجد میں چل کر کے آ اور 2 سجدے کر، اس کی ضرورت ہے اللہ کو، وہ تجھ پر فرض ہے۔ 10.5 سال کی زندگی گزاری میرے مصطفیٰ نے، نبی پاک نے مدینہ شریف کے اندر۔ کتنی؟ 10.5 سال کی زندگی، زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اب جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آقا کریم جب آئے تھے تو 6 لوگوں کو قلم پکڑ لکھنا آتا تھا، اب دنیا سے جا رہے ہیں تو 80,000 لوگوں کے ہاتھ میں قلم تھکا کر کے جا رہے ہیں، 80,000 لوگوں کو لکھنا آ گیا۔ ایسا انقلاب کیا میرے نبی نے۔ پھر ان لوگوں نے محبت بھی کر کے دکھایا۔ ہماری کیا محبتیں ہیں، ہم کیسی محبت کرتے ہیں، ہمارے کیا حال چال ہیں۔
دیکھو اس دور کے اندر یہ پالی سنیوں کا گہوارہ ہے. سنیت نام لو لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ نہیں پالی کے اندر تو ماشاءاللہ سنیت ہے، لیکن اس سنیت کے اندر سرنگ کر کے وہابیت بھی داخل ہو رہی ہے، دیوبندیت بھی داخل ہو رہی ہے، ان کی مساجد کا قیام بھی ہو رہا ہے اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے لوگ اس سے غافل ہیں. نہیں جی ہم سنی ہیں، دو چار نعت سن کر کے جھوم لیں گے اور صبح حرام کام شروع کر دیں گے، ہم بخشے جائیں گے، یہ امید رکھتے ہیں ہم بخشے جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول نے جنتیں عطا کی، وہ جنتیں عطا کی تھی ان کو، وہ قبر پر کھڑے ہو کر کیوں روتے تھے؟ آخر اگر ہم ایک پروگرام میں جنتی بن جاتے تو وہ کیوں روتے تھے؟ کیسی محبتیں تھیں ان کی؟ اصل میں اس کا عنوان عقائد اہل سنت ہے، جس سے ہم ناآشنا ہیں، ہم بیگانہ ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے ہمارے عقیدے کیا ہے. دیوبندی جانتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں کس لیے، میں کس کو فالو کرتا ہوں. وہابی جانتا ہے میں کس کو فالو کرتا ہوں. شیعہ جانتا ہے میں کس کو فالو کرتا ہوں. لیکن سنی نہیں جانتا کہ میں سنی کیوں ہوں. یہ کنڈیشن ہے ہمارے تعلیم کے حالات کی. تعلیم اتنی نہیں ہے کہ اس کو اپنے فرقے کا اور اپنے مذہب کا پتہ نہیں، اپنے مسلک کا پتہ نہیں کہ میرا امام کون ہے. شریعت کے امام کتنے، عقائد کے امام کتنے، کسی کو کچھ نہیں معلوم. آپ حضرات اگر ایسی زندگی گزار کر کے جائیں گے تو یاد رکھنا، جو دنیا سے محبت کرتا ہے پھر وہ دنیا کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. اس لیے صحابہ کے پاس مال نہیں تھا، کبھی نہیں مانگا کہ رسول اللہ مال دیجئے، کبھی نہیں مانگا پیسہ دیجئے، کبھی نہیں مانگا کہ کھانا پینا دیجئے. بس یہ کہتے تھے کہ اللہ سے آخرت مانگتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہماری قبر اچھی ہو جائے، ہماری قبر کے اندر روشنی پیدا ہو جائے. کیسی محبت کی ان لوگوں نے. اچھا میں مسجد کی بات کر رہا تھا. لوگوں کا خیال ہے جو پیسے والے پڑھے لکھے لوگ جو دین کے بالکل جن کو ہوا تک نہیں لگی، وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ سنین وہابین، کیا ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. آپ کہیں بھی نماز پڑھیں، کسی امام کے پیچھے پڑھیں، کچھ بھی نہیں. ذرا آئیں قرآن کی طرف، ذرا آئیں حدیث کی طرف. منافقوں نے مسجد بنائی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک مسجد بنائی ہے، بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں چلیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ برکت کے لیے پھر ہم اس میں نماز شروع کر دیں گے. مسجد بنائی منافقوں نے، تو حضور نے فرمایا مسجد کی کیا ضرورت ہے، مسجد قباء تو ہے آپ کے یہاں، پھر مسجد کی کیا ضرورت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ان کی مسجد بھی تو چندہ دو، پیسہ دو، مسجد بناؤ، وہ کیوں بناتے ذرا سوچئے گا. منافقوں نے کہا مسجد بنانی ہے. میرا آقا نے فرمایا ضرورت تو نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے ان میں سے ایک ذی العلت والحاجت واللیلۃ المطیرۃ، یا رسول اللہ وہ بوڑھے لوگ ہیں جو محلے کے اندر رہتے ہیں، حاجت مند، واللیلۃ المطیرۃ، مدینہ شریف کی گلیاں کچی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو کیچڑ ہو جاتا ہے، بہانے کیچڑ ہو جاتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں یہاں ایک مسجد بنا لیں تاکہ وہ مسجد ان لوگوں کے لیے ہو جو حاجت مند ہو، کمزور ہو، بوڑھے ہو، وہ آ کر کے اس کے اندر نماز پڑھیں، اس میں عبادت کریں. حضور نے فرمایا میں ابھی جنگ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، مال دے رہے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں وہ رو رہے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کتنا مال دیا، صدیق اکبر نے کتنا مال دیا، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. منافق کا اپنا انداز، وہ مسجد بنا رہے ہیں، سرکار جنگ کے اندر جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. پتا ہی نہیں تھا ان کو. یہ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نماز سکھانے والے، روزے سکھانے والے، ان کو نہیں پتا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، سب کچھ یہی سے تو ہے. حضور جا رہے تبوک کے لیے اور یہ بنا رہے مسجد. میرے آقا جب تبوک سے واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دیا آپ کو، میرے حبیب یہ جو مسجد بنا رہے نا، قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھو، نہیں جی مسجدیں ہیں. کیسی مسجد ہے؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ رِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ ہار فنہار بِهِ فِي نَارِ جہنم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا مولا اے میرے حبیب یہ جو مسجد بنا رہے نا مسجد درار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھا مسجد درار. درار کا معنی ہوتا ہے نقصان دہ. کون سی مسجد بنا رہے ہیں؟ نقصان دہ. آپ گٹکا کھاتے ہیں نا، تمباکو کھاتے ہیں، اس کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ گٹکا صحت کے لیے ہانیکارک ہے، اور زردے کے اوپر بھی لکھا رہتا ہے ہانیکارک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مولا میرے حبیب یہ مسجد ہانیکارک ہے، کفرن اس کی بنیاد کفر ہے، کفر پر ہے، وتفریقم بین المؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی جا رہی ہے. یہ کچھ لوگ بیچارے جن کو کچھ نہیں آتا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کیا ہے بنانے دو نا مسجد. مسجد کس لیے بنا رہے؟ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑ جائے، پھوٹ پڑ جائے تاکہ آدھے ادھر ہو جائیں آدھے ادھر ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، میرے حبیب اس مسجد میں آپ کبھی نماز نہ پڑھنا، یہ تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. ہاں ایک جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. پھر کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گا. صحابہ کو بھیجا جو دیکھنا چاہتا ہے آئے میرے پاس. حدیث پاک امام شابی نے سبل الہدیٰ کے اندر لکھا، 11واں پارے کے اندر یہ آیت پورا رکوع موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب اس مسجد کو جلا دیا جائے. یہ مسجد عبادت کے لائق نہیں بلکہ یہ مسجد نقصان پہنچانے کے لیے ہے، لہٰذا اس کو جلا دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کے اندر آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد پورا جلا دیا، اس کو نیچے گرا دیا. پھر آخری دن تک صحابہ فرماتے ہیں اس سے دھواں نکلتا تھا. ایک صحابی کو حضور نے وہ جگہ دے دی، آپ نے فرمایا نہیں، جس کو اللہ نے گرانے کا حکم دیا ہے میں اس جگہ کو لے کر کے کیا کروں گا، میں وہاں مکان بنا کر کے کیا کروں گا. تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا ان کی مسجدیں نہیں ہیں، فتنوں کی جگہ ہے. علماء کرام بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، یہ دور بڑا پرفتن دور ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے علماء تو بک گئے، ان کی قوم نہیں مانی. وہ سمجھاتے رہے جیسے آپ لوگ نہیں مانتے، سمجھاتے رہے اصلاح کرتے رہے لیکن وہ نہیں مانے. پھر کیا ہوا؟ علماء کرام نے سوچا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے 2100 روپے مل رہے نکاح پڑھانے میں کیا پریشانی ہے، بجانے دو ڈھول، بجانے دو گانے، چلنے دو ڈانس، ناچنے دو ماں بیٹیوں کو. میرے تو آ رہے ہیں نا، یہ اس دور کے لوگوں نے سوچا میرے تو آ رہے ہیں نا، مہینے کے 10-15 نکاح پڑھا رہا ہوں 20,000 25,000، مجھے کیا ٹینشن ہے، کیا ٹینشن ہے مجھے، یہ سوچا نا. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان لوگوں نے یہ کیا، قوم کے ساتھ مل گئے. قوم کے ساتھ ملنے کے بعد کیا کیا؟ جیسا قوم کرتی تھی ویسی باتیں. تقریر عوام نہیں بتاتی ہے بلکہ تقریر تو دین بتاتا ہے کہ امام کو کہنا کیا ہے. امام صاحب آپ کو ایسے کہنا ہے، تجھے کلمہ آتا ہے، پہلا کلمہ ڈھنگ سے پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا. وہ امام صاحب کو موضوع بتاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ یہ دے رہے تھے، یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے ایسا 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 کیا. پھر قوم کے ساتھ مل گئے، ان کے ساتھ کھانے لگ گئے، پینے لگ گئے جس طریقے سے آج کے علماء ہو رہے ہیں. پھر آپ نے بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کر کے فجلس رسول اللہ، پھر آپ اٹھ بیٹھے وکان متکئن، اور آپ نے جو ٹیک لگائی تھی چھوڑ دی. پھر آپ نے فرمایا لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. اے میری امت کے علماء، بنی اسرائیل کے علماء کرام کا آقا کریم نے ذکر کیا. انہوں نے کیا کیا؟ مداہنت اختیار فرما دی. حضرت قوم کے ساتھ مل گئے. اب تو اس دور کے اندر جہاں ڈی جے بج رہا ہے، کوئی ہو آگے، وہابی ہو دیوبندی ہو، یہاں کے حفاظ
میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یہاں کے علماء ائمہ کھانے کے لیے چلے جاتے، تحقیق تک نہیں کرتے یہ سود خور ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے. یہ کنڈیشن ہو رہی ہے اس دور کے علماء کی. حضور نے کیا فرمایا؟ فجلس رسول اللہ، آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے، وکان متقین، اور پھر کھڑے ہو گئے، اٹھ بیٹھے. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء تو یہ کام کر گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دو نبیوں کے ذریعے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت فرمائی، لعنت کے مستحق ہو گئے. لیکن میری امت کے علماء کو کیا کرنا ہے؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوف، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ. اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور بالضرور. جو حضرات دارالعلوم کے اندر پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے لام تاکید لَتَأْمُرُنَّ وَلَتَنْهَوُنَّ، ضرور بالضرور تم کو اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر صدر بدماش ہو، ڈی جے ڈانس کراتا ہو، یہ قبرستان کے اندر سی ڈی لگا کر کے پوری گانے چلائے گئے، ایسے لوگوں کو کون کہے گا اگر امام نہیں کہے گا تو؟ میں اس مسجد کی فکر کروں کہ بڑی شاندار ہے، مجھے نکال دیا جائے گا، نکال دیا جائے، اس شہر سے کون نکالے گا؟ رزق کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ دینے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ کیونکہ یہ آرڈر کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار نے دیا ہے. کسی اور نے نہیں دیا، مدینے کے تاجدار نے دیا. کرنا کیا ہے؟ کوئی ہو، پیسے والا ہو، بلڈنگ والا ہو، بزنس والا ہو، برائی کرتا ہے تو سب کے سامنے اس کا ذکر کرو، تنہائی میں سمجھا دو، نہیں مانے تو علل اعلان، چاہے کوئی صاحب ہو، کتنے پیسے والا، وہ اپنے گھر ہوگا. یہ ہم کو آرڈر مدینے کے تاجدار نے دیا ہے کہ تم کو ضرور بھی ضرور برائی سے روکنا ہے لوگوں کو اور اچھائی کا حکم دینا ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر وہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اس لیے خدا کا خوف کرے. علماء کرام کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. حضور نے فرمایا جو کسی عالم دین کو اس کی زیارت کرے گویا کہ اس نے میری زیارت کی. کسی نے مصافحہ کیا گویا اس سے. یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو 2100 کے لیے مرتا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو 5000 گپت میں نکاح پڑا کر کے جیب میں بھرتا ہے، یہ اس کے لیے. ایسوں کے لیے نہیں ہے. ایسوں کے لیے تو جہنم کا گڑھا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں جب معراج کی رات گیا تو وہاں پر کینچیوں سے کچھ لوگوں کی زبان کاٹی جا رہی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل کیا منظر ہے یہ؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے علماء ہیں. علماء جو بیان تو کرتے تھے دھڑلے سے، پورے مجمع کو ہلا کر رکھ دیتے تھے، لیکن اندر جا کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا کرتوت کرتے تھے. ہاں یہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، خود نہیں کرتے تھے، عوام کو سمجھاتے تھے. یہ ان کی زبان کاٹی جا رہی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بے عمل عالم دین ہے اس کو جہنم کے گرم کھولتے ہوئے پانی کے اندر پھینک دیا جائے گا. ارے عوام کو سنا سنا کے بیچاروں کو ڈراتے ہیں. تم ایسے کرو گے تو ایسے ہو جاؤ گے. یہ علماء کے لیے ہے. علماء کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا گرم پانی کے اندر ایسے عالموں کو پھینک دیا جائے گا، ان کی ہڈیاں تیر کر کے اوپر آ جائے گی، کھول دیا جائے گا ان کی ہڈیوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ مل گئے. ان کو اللہ نے الگ شان عطا فرمائی لیکن وہ اس شان کے لائق نہیں تھے. اپنے ساتھ عوام کو ملا دیا. خدا کے خوف سے ڈرو. سب سے پہلے عالم دین کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اس کے لیے بڑی شانیں بھی ہیں تو یہ بھی حضور نے فرمایا ہے. ہاں اپنے گھر خود کا تو پتہ نہیں، گھر پہ بیویوں کا کیا حال ہے، بیٹیوں کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے. رات دن بچے ویڈیو کے اندر، گیم کے اندر، بری لتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور جناب تبلیغ کر رہے ہیں. تبلیغ پہلے گھر کی. جب اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو سدھاریں گے تو گھر سے پھر دوسرا گھر، اس سے پھر معاشرہ، پھر محلہ، اس طریقے سے تمام چیزیں. خدا کا خوف آپ بھی کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کا بیان ہم کو سننا ہے بڑی دل جمعی کے ساتھ، کوئی بھی ہلے نہیں. اگر کسی کو کوئی فراغت حاصل کرنی ہے، مسجد قریب میں ہے، ابھی نعت شریف ہوگی، جب تک فارغ ہو کر وضو کر کے آ جائیں اور
اچھی طریقے سے بیٹھ کر کے دل جمی کے ساتھ حضرت کا بیان سننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو کچھ کہا گیا اس میں کوئی غلطی ہو اللہ سے دعا کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تبارک تعالی معاف فرمائے اور جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔